انہ لا الہ الا اللہ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو جان لے، یقین کر لے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے۔ حصول علم دنیاوی ضروریات سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دین و دنیا کی کامیابی کی بنیاد اسی چیز کے اوپر ہے۔ دنیا بھی تبھی سنورے گی اور آخرت بھی تبھی سنورے گی جب انسان اس علم کو حاصل کرتا ہے۔ اور شریعت کا علم نام ہے دو چیزوں کا، دو بنیادی باتوں کا۔ ایک عرش والے نے کیا فرمایا، دوسرا مدینے والے نے کیا فرمایا۔ یہاں سے یہ چشمہ ہے، یہاں سے ہدایت کی راہ ملتی ہے۔ مالک کا فرمان کیا ہے، قال اللہ قال رسول۔ یہ دو چیزیں ہیں جو منبع ہے، جو صافی چشمہ ہے، جہاں سے شریعت کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ شریعت کے علم میں ایک چیز وہ ہے جسے فرض عین کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ اتنا علم حاصل کرے جو اس کے لیے فرض عین ہے، اس کی بنیادی ضروریات، جس کو مان کر سمجھ کر عمل کر کے وہ مسلمان باقی رہ سکتا۔ مثال کے طور پہ ارکان اسلام، ارکان ایمان، یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ کسی کو ارکان ایمان کا علم نہیں، ارکان اسلام کا علم نہیں، نہ وہ حاصل کرتا ہے، نہ اس کو سمجھتا ہے، نہ اس پہ عمل کرتا ہے، نہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو کیا خیال ہے وہ مسلمان ہے؟ بنیادی چیزیں جس کی آپ کو حاجت ہے، آپ کو ضرورت ہے، وہ آپ پہ اس کا حصول فرض عین ہے۔ کوئی آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ ہر مسلمان مدرسے میں داخل ہو، 8 سال کا درس نظامی کا کورس کرے، جامعہ اسلامیہ مدینہ سے فراغت حاصل کرے، علامہ بنے۔ یہ ہر کسی پہ فرض ہے؟ یہ ہر کسی پہ فرض عین نہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ ایک قوم حاصل کر لیتی ہے تو باقیوں کی طرف سے ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ایک علم ہے جو آپ پر، مجھ پر، ہر کلمہ پڑھنے والے پر فرض عین ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں۔ اور وہ بنیادی چیزیں جس کو مان کر انسان مسلمان رہتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کی وحدانیت کا علم ہے، لا الہ الا اللہ کی معرفت کا علم ہے۔ اور آج اکثریت مسلمانوں کی ان بنیادی باتوں سے ہی غافل ہے، عقیدہ توحید سے غافل ہے، لا الہ الا اللہ کے مفہوم اور معانی سے غافل ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ یہی شہادتیں ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، پہلی چیز۔ مسلمان ہے قبر پہ سجدے کر رہا ہے، مسلمان ہے قبروں کا طواف کر رہا ہے، مسلمان ہے قبر پر آنے سے 100 میٹر پہلے سجدہ ریز ہوتا ہے اور جانوروں کی طرح چاروں دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پہ ریگتا ہوا آتا ہے، کسی طرح یہ بابا جی راضی ہو جائے، جس بابا جی کو پتہ بھی نہیں باہر ہو کی گیا ہے، چلا جائے بیچارہ اس دنیا سے۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ آپ کو مجھے کیا سکھاتا ہے؟ عقیدہ وحدانیت، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ جب یہ میں پڑھ لوں میرے اوپر کیا لازم آتا ہے، کس کا انکار لازم ہے، کس کا اثبات لازم ہے؟ یاد کر لیجیے اس جملے کو، یہ مسلمان پر فرض عین ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، توحید کو سمجھے، شرک سے اپنے دامن کو بچائے، تبھی بچائے گا جب سمجھے گا۔ اور دوسری چیز سب سے اہم کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نماز ہے۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی، آپ کے صحابہ نے آپ سے کیسے سیکھی، امت کو کیسے سکھائی، اور آپ اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑا لیں، 40 سال کا نمازی، 45 سال کا نمازی، 50 سال کا نمازی، اس بیچارے کو نماز کے بارے میں اگر آپ سوال کریں، پیارے بھائی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھ کر نماز کا طریقہ سیکھا ہے، تو یعنی مولوی صاحب نے جیسے یاد کروائی تھی بچپن میں ویسے ہی کرتا ہو، سنا ہے کہ ایسے پڑھی تھی۔ یہ بنیادی ضروریات ہیں، فرض عین ہے مسلمان پہ کہ وہ ان چیزوں کا علم حاصل کرے جن کی بنیاد پر
وہ اسلام کی بنیادی ڈھانچے کو مان سکے اور اس پہ عمل کر سکے۔ اسی طرح باقی مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے کہ وہ دین کے اندر مزید ترقی کرے اور علم حاصل کرے۔ اگر ایک گروہ کر لیتا ہے اور وہ قوم کو سمجھاتا رہتا ہے تو باقیوں کی طرف سے وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ علم اور عالم اللہ کے ہاں مقام کیا رکھتے ہیں؟ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ ان سے پوچھو کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا، عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہے؟ جاننے والا نہ جاننے والا برابر ہے؟ دوسری آیت میں غور کیجئے، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تم میں سے بلندی دیتا ہے، بلند کرتا ہے، اٹھاتا ہے ان کو جو ایمان لے کر آئے۔ دنیا اور آخرت کی ساری بلندیاں اہل ایمان کے لیے ہیں، اہل توحید کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والے کے لیے ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتا، اللہ پر ایمان ویسے نہیں لاتا جیسے شریعت اسلامیہ کی ڈیمانڈ ہے، وہ دنیا کی کر و فر میں جتنا بھی ترقی کر لے، حقیقت میں وہ اس دنیا کے اندر بھی ذلیل ہے اور آخرت کی ذلت بھی اسی کے لیے ہے۔ جو اللہ کو نہیں پہچانتا، اس سے گیا پورا انسان کیا ہوگا؟ جو اللہ کی شان کو، اللہ کے مقام کو اپنے پیروں فقیروں بابوں حضرتوں مرشدوں میں بانٹتا ہے، ان کو اللہ سے بہتر بتاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی کائنات میں جتنی مخلوق ہے اولئک ہم شر البریہ، مشرک کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے گندی مخلوق ہے۔ اللہ بلند کرتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے جن کو جو ایمان لے کر آئے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ درجے بلند کرتا ہے ان کے جن کو اللہ علم سے نوازتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی ساری کی خبر ہے۔ مالک کا فرمان سنیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرتا کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ، ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے کون؟ علماء، جس کو علم ہے اللہ کی پکڑ کا، جس کو علم ہے اللہ کی رحمت کا، جس کو علم ہے میں جو مرضی کر لوں، میں ایک چٹان کے اندر بے سراغ چٹان کے اندر جا کے چھپ کے بھی جو کروں گا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے کمرے کی کنڈی لگا گئی تو چھوٹی سی بات ہے، میں جہاں مرضی اتر جاؤں، ہواؤں میں چلا جاؤں، فضاؤں میں چلا جاؤں، سمندروں میں چلا جاؤں، ریگستانوں میں چلا جاؤں، جہاں کوئی نہیں ہے وہاں پہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس کو یہ علم مل جاتا ہے پھر اس کے دل میں رب کا ڈر، وہ ایک ایک جملے کو زبان سے نکالنے سے پہلے سوچتا ہے یہ جملہ مجھے کہاں لے کر جائے گا، بھلے دنیاوی طور پہ وہ بکریوں کا چروایا ہی کیوں نہ ہو۔ غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ آتا ہے کہ بکریوں کے چرواہے کو دیکھتے ہیں، اس سے کہتے ہیں اس میں سے ایک بکری مجھے دے دے، بیچ دے۔ وہ جواب میں کہتا کہ نہیں، میں تو غلام ہوں اپنے آقا کا، اس کی بکریاں چرا رہا ہوں، میں آپ کو کیسے بیچ دوں؟ قل للمالک اکلہ الذئب، کوئی بات نہیں، اس کے امتحان کو چیک کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو، اسے کہتے تو بہانہ بنا دینا، جب مالک پوچھے کہ ایک بکری کم ہے تو اسے کہنا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا۔ اب وہ عربی ہے لیکن اس کو مالک کے بارے میں خبر ہے کہ ایک دن میں نے اس کے دربار میں پیش ہو کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ جواب میں کہتے ہیں وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، مالک کا تو منہ بند کر دوں گا یہ کہہ کے بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا، رب کے سامنے کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا کروں گا؟ جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے اس کے دل میں مالک کا ڈر، اللہ کا خوف، اور یہی مالک فرما رہا ہے میرے بندوں میں مجھ سے حقیقی طور پہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ بخاری و مسلم میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ اپنے پیاروں میں سے جس سے زیادہ پیار کرتے ہیں اسے کیا دیں گے؟ آپ کے پاس جتنی قیمتی چیز ہوگی وہ زیادہ قیمتی کس کو دو گے؟ ایک فقیر آپ کے دروازے پہ آیا، اس نے کہا بھوک لگی ہے، آپ نے اس کو ریال دے دیا، 2 ریال دے دیے. لیکن جب آپ کا فرزند مانگتا ہے اس کو ریال 2 ریال سے تو نہیں رکھاؤ گے نا. وہ تو جو مانگ رہا ہے آپ کی قیمتی ترین متاع ہے، خون پسینے کی کمائی ہے. کہتا ابا جان گاڑی چاہیے، تو باپ مجبور ہو جاتا ہے بیٹے کو گاڑی لے دیتا ہے، حالانکہ وہ گاڑی پر جو خرچ آ رہا ہے وہ اس کی قیمتی چیز ہے. لیکن جس سے جتنا پیار ہوتا ہے اتنی زیادہ قیمتی چیز عطا کی جاتی ہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے ان کی پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس سے پیار کرتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو اپنے دین کی سمجھ وہ دے دیتا ہے. یہ حدیث ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے لیے. اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، فکر کی توفیق عطا فرمائے. میرا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ میں اللہ کے پیاروں میں ہوں یا نہیں؟ اگر یہ سوال کبھی دل میں پیدا ہو اور پیدا کرنا چاہیے تو یہ سوچیے اللہ کے دین کا علم میرے پاس کتنا ہے. جس سے اللہ پیار کرتا ہے اسے اپنے دین کی قیمت، اپنے دین کی عزت، اپنے دین کا فہم، اپنے دین کی قدر اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، دین عطا فرما دیتا ہے. کیونکہ دنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر اللہ کے ہاں پوری دنیا کی قیمت، دوبارہ دہراؤں جملے کو، اگر اللہ کے ہاں پوری دنیا کی قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. پوری دنیا. کہ یہ پیمانہ میں نے اور آپ نے سمجھا، اپنی زندگی میں اس کو لاگو کیا، اپنی اولاد کی تربیت اس حدیث کی روشنی میں کی کہ اللہ جس کو پسند فرما لے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرما لے، اس کو اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے. میرا بیٹا ڈاکٹر تو ہے، انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی MBA کر چکا ہے، بچپن سے ہی ہمیں فکر ہوتی ہے O لیول کروائیں، A لیول کروائیں، کیا کچھ پڑھا دے. کیا میرا بیٹا قرآن کا علم رکھتا ہے؟ کیا اس کے سینے میں قرآن کا نور ہے؟ جس سینے میں قرآن کا نور نہیں ہے وہ قبرستان ہے، وہ زندہ دل نہیں ہے، وہ اجڑی ہوئی بستی ہے، وہ قبرستان کا منظر ہے جہاں پہ اللہ کے کلام کا کوئی حصہ موجود اور محفوظ نہیں ہے. کیا میں اللہ کا پیارا ہوں؟ اگر میں اللہ کا پیارا ہوں، اللہ نے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا ہے جن سے مالک نے خیر والا معاملہ فرمانا، تو میں سوچوں میرا رشتہ اللہ کی شریعت سے، دین علم سے کتنا ہے، کتنا گہرا ہے. میرا بیٹا جب گانا گاتا ہے تب مجھے اچھا لگتا ہے، یا قرآن پڑھتا ہے تو تب مجھے اچھا لگتا ہے. میں اپنے بیٹے کو جب اس کی زبان کھلتی ہے سب سے پہلے اس کو ایپل یاد کرواتا ہوں یا اس کو اللہ کا نام یاد کرواتا ہوں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب بچہ بولنے لگتا ہے اگر اس کی زبان پہ ماں باپ یہ جملے یاد کروا دیں اور وہ پڑھے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بہ شیئا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ ایسے ماں باپ سے راضی ہو جاتا. اور کما قال مالک کا فرمان پیارے حبیب کی احادیث کی روشنی میں اپنے گھروں میں جائیے، ان احادیث پہ عمل کیجیے، اپنی اولاد کی تربیت ایسے کیجیے، اپنے آپ کو پرکھیے، اپنے ایمان کو تولیے. آپ کس کیٹیگری کے ہیں، میں کس کیٹیگری کا ہوں؟ اگر میرے دل میں شرع علم کا کوئی نور موجود ہے، میرے دل میں اس کی محبت موجود ہے، تو پھر میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ دین کا علم اس کو دیتا ہے جس سے پیار کرتا ہے. بخاری و مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہدایت اور علم کی مثال جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجی ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برسے، بارش کا پانی زمین پہ آیا، ایک زمین ایسی
پانی کو پی لیا، پھر اس سے انگوریاں پیدا ہوئی، اس سے رزق پیدا ہوا، اس سے کھیتی پیدا ہوئی۔ زمین کا ایک حصہ ایسا جو سخت زمین تھی، اس نے پانی کو